مجوسیوں کو دکھائی دینے والا ستارہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقی ستارہ تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مشتری تھا کیونکہ مشتری کو سیاروں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مشتری اور زحل کا ملاپ تھا، کچھ کہتے ہیں یہ صرف ایک ذمہ دار ستارہ تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ کم اونچائی والا شہاب ثاقب تھا، اور کچھ کہتے ہیں یہ بنی نوع انسان کے دل میں تقدیر کا ستارہ تھا۔ آئیے لوکا 2 باب 8 سے 9 آیت کو دیکھیں۔ لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ اب چرواہوں نے جب دیکھا تو آسمان میں کیا چمک رہا تھا، وہ کیا تھا؟ یہ خداوند کا جلال تھا۔ پرانے عہد نامہ میں، اگر آپ پرانے عہد نامہ میں دیکھیں اور آپ خدا کے جلال کے تصور کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کا جلال روشنی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب خدا کا جلال دن کے وقت نمودار ہوا تو یہ روشنی کے بادل کی مانند تھا، جب یہ رات کے وقت نمودار ہوا تو یہ آگ کا ستون تھا، جب خدا کا جلال خیمہ اجتماع میں ظاہر ہوا تو یہ روشنی کی مانند تھا۔ جب موسیٰ پہاڑ پر گیا اور اس نے کہا مجھے اپنا جلال دکھا، خدا نے اسے ایک چٹان میں چھپایا اور خدا نے اسے اپنا جلال روشنی کی طرح دکھایا، اور یہ اتنی روشنی تھی کہ اس کے چہرے پر آ گئی، اور جب وہ پہاڑ سے نیچے آیا اور لوگوں سے باتیں کی اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ نئے عہد نامہ میں متی 24 باب 30 آیت میں آمد ثانی کے ذکر میں ابن آدم کا نشان ایک ستارہ نہیں ہے، یہ کوئی خلائی جسم نہیں ہے، یہ سیاروں کا ملاپ نہیں ہے، یہ انسانی تقدیر کے خیالات نہیں ہیں۔ ابن آدم کا نشان آسمانوں پر تیز چمکتی روشنی میں نازل ہوئی خدا کی شکائنہ گلوری ہے۔ اور یہاں ایک غور طلب بات موجود ہے، جب ہیرودیس پوچھتا ہے کہ یہ ستارہ کب چمکا، یہ ابھی ایک اشارہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی موجود نہیں تھی اور خدا کی طرف سے صرف اسی وجہ سے وجود میں لائی گئی تھی کہ یسوع آ رہا ہے۔ اسی طرح میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ یسوع کا ستارہ تھا۔ آسمان میں ابن آدم کا نشان یسوع کے دنیا میں پہلی دفعہ آنے پر موجود تھا، اور عزیزو یہ اس کی دوسری آمد پر بھی ہوگا۔ یہ اس کا نشان ہے، یہ اس کا ستارہ ہے، یہ کوئی خلائی جسم یا چیز نہیں ہے۔ مجوسیوں نے مشرق میں یہ ستارہ دیکھا اور انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کہاں جانا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہودی مسیح کو کہاں ہونا چاہیے، وہ جانتے تھے کہ بادشاہ کا شہر یروشلم ہے، وہ جانتے تھے کہ یہاں یہودی بادشاہوں نے بادشاہی کی ہے، وہ ٹھیک طرح سے جانتے تھے کہ کہاں جانا ہے۔ لیکن میرے لیے یہ زبردست بات ہے کہ جب خدا اپنے ارادوں کو انجام دینا چاہتا ہے تو وہ چیزوں کو کس طرح کام میں لاتا ہے۔ اس نے ان مجوسیوں کو جو پرہیزگار غیر قوم اور فارس میں بادشاہ ساز تھے اس کا نشان دیا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ اس کا نشان ہے، اور وہ جانتے تھے کہ کہاں جانا ہے، یعنی یروشلم جانا ہے۔ اور متی کا اس بات پر زور دینا بہت خوبصورت ہے۔ وہ 1 باب 2 آیت میں کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا ہے اور آئے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ اس کو سجدہ کرنے، اس کی عبادت کرنے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی عبادت کی جائے گی۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی مانند دوسرا کوئی نہیں ہے، اور وہ ٹھیک کہتے تھے۔ آمین اور آمین۔